کلمہ طیبہ دین کی اساس ہے، دین کی بنیاد ہے اور ایمان کا ایک اہم رکن ہے۔ افضل ذکر بھی ہے اور اس میں اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار بھی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار بھی ہے۔ دوستان ذکر کا انسان کا جو بھی عمل ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی نتیجہ یہ ضرور مترتب ہوتا ہے۔ اچھا کام کرتا ہے تو اس کا اچھا نتیجہ اور غلط کام کرتا ہے تو اس کا غلط نتیجہ، لیکن ہر عمل کے اوپر، ہر کوشش اور ہر صحیح کے اوپر اس کو کوئی نہ کوئی نتیجہ ملتا ہے۔ ہمارے بعض دوست یہ کہتے ہیں کہ الیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے۔ یہاں سے بعض حضرات کو یہ غلط فہمی لگی کہ پھر یہ ایصال ثواب کا سلسلہ اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انسان کو تو وہی کچھ ملتا ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے، اور یہ جو دعائے مغفرت ہے، یہ جو دوسرے کو پڑھ کر بخشنا ہے، ایصال ثواب کرنا ہے، یہ اس بندے کی کوشش تو نہ ہوئی، یہ تو دوسروں کی کوشش ہے۔ تو یہ ایک سوال تھا، لیکن یہاں دوستان ذکر کا مفسرین کرام نے یہاں پر بیان کیا، جن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں اور بڑے بڑے جید مفسرین ہیں، کہ یہاں جس انسان کی بات ہوئی ہے اس انسان سے انسان کافر مراد ہے، مومن نہیں۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سعی میں جس انسان کی بات ہے وہ انسان کافر مراد ہے کہ اس کو اپنی صحیح کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، مومنین کو فائدہ پہنچتا۔ یہ اس کی ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر اس کی جو کی گئی وہ یہ کہا گیا کہ بھائی اگر آپ غور کریں اور تھوڑی سی توجہ فرمائیں تو کلمہ طیبہ یہ ایک عمل ہے، جو اس کو پڑھتا ہے وہ بھی ایک صحیح کرتا ہے، وہ بھی ایک کوشش کرتا ہے، اور یہ صحیح اتنی نتیجہ خیز ہے، یہ اتنی مؤثر ہے اور یہ اتنی بابرکت صحیح ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ جب انسان کلمہ طیبہ
اس کے اس کلمہ طیبہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے لیے خیر اور برکت، رحمت اور مغفرت کے کئی دروازے کھل جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، اگر کسی کے عمل کا فائدہ کسی دوسرے کو نہیں پہنچتا تو پھر جنازہ یہ کس کا عمل ہے؟ کیا یہ میت کا اپنا عمل ہوتا ہے؟ جنازے کے اندر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، آتے ہیں، لوگوں کا آنا یہ ان کا ایک اپنا عمل ہے۔ پھر ثنا پڑھتے ہیں، یہ ان کا اپنا عمل ہے۔ پھر درود شریف پڑھتے ہیں، یہ ان کا اپنا عمل ہے۔ دعائے مغفرت مانگتے ہیں، یہ ان کا اپنا عمل ہے۔ لیکن اس سارے عمل کے اوپر فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، فائدہ اس کو ہو رہا ہے جس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے۔ پڑھنے والوں کو الگ فائدہ ہے، کیونکہ جنازہ پڑھنے والے کے بارے میں کہا گیا کہ جو شخص جنازہ پڑھتا ہے اس کو 2 پہاڑوں کے برابر 2 قرات سونا صدقہ کرنے کے برابر جو ہے وہ ثواب ملتا ہے، اس کو الگ اجر ملتا ہے۔ لیکن جس کی جنازہ پڑھی جا رہی ہے وہ بھی فائدے سے خالی نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی جنازہ میں 100 افراد شریک ہو جائیں اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے۔ پھر فرمایا جس کی جنازہ کی 3 صفحے بن جائیں اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے۔ پھر فرمایا جس کی جنازہ میں 40 افراد شریک ہو جائیں اس کی بھی مغفرت فرما دے۔ اب محدثین کہتے ہیں کہ یہ حدیثوں میں کوئی اختلاف نہیں کہ 100 پھر 40 کی تعداد پھر 3 صفحے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے اللہ پاک نے 100 پہ خوشخبری سنائی، حضور نے آگے ہو گیا، پھر اللہ رب العزت نے مزید مہربانی فرمائی، 40 کے اوپر مغفرت کی خوشخبری سنائی، حضور علیہ السلام نے ہو گیا، پھر 7 بندے کم سے کم ہو 3 صفحے جنازہ کی پھر بن جاتی ہیں۔ کچھ ایسے علاقے دور دراز پہلے وقتوں میں تھے جب موبائل کا دور میں گاڑیوں کی ضرورت نہیں تھی، تو دور دراز ایسے ڈھوکوں پہ ایسی جگہوں پہ بھی جنازے ہوتے تھے کہ جہاں بہت کم افراد شریک ہوتے تھے۔ ان کے لیے بھی یہ نہیں تھا کہ بندے تھوڑے آئے ہیں تو مغفرت نہیں ہوگی، فرمایا 3 صفحے بنا دو، اللہ پاک اس وجہ سے بھی مغفرت ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستوں، دوسروں کا عمل دعا کی صورت میں ہو، نماز کی صورت میں ہو، دیگر عبادات کی صورت میں ہو، قرآن پاک پڑھ کر بخشنے کی صورت میں ہو، یہ مرنے والے کو فائدہ دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ان مومنوں کی یہ شان بیان فرمائی کہ جو اپنے سے پہلے فوت شدہ بھائیوں کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی اور ان کا ذکر جو ہے وہ بطور تحسین کے فرمایا، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے۔ اب اگر دعائے مغفرت کا فائدہ نہ ہو، ان کے لیے مغفرت کرنا جائز نہ ہو، اللہ پاک ان مغفرت کرنے والوں کی شان کیوں بیان فرما ہے؟ جس چیز کو اللہ پاک پسند فرما دے اور مدح کے مقام پہ اس کا ذکر فرمائیں، یعنی اس چیز کو پسندیدگی کے مقام پہ اللہ پاک قرآن پاک میں ذکر فرمائیں، تو پھر اس کے اندر جو ہے اس کی قبولیت یقینی ہوتی ہے اور وہ کام کرنا جو ہے اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور کتنی اچھی بات ہے کہ جو ہم سے پہلے مومن ہمارے بھائی اس دنیا سے چلے گئے، ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ہم ان کے لیے اثار ثواب کریں۔ دوستان ذکر آل سنت کی جو کتب ہے، عقیدے کی کتاب ہے شرح عقائد نصفی، اس کے اندر جو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں آل سنت کا یہ عقیدہ لکھا گیا ہے کہ جو اثار ثواب ہے یہ برحق ہے، اس کا فائدہ میت کو پہنچتا ہے، مرنے والے کو پہنچتا ہے، ایک ہو یا زیادہ ہو، جتنوں کو آپ اثار ثواب کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ یہ تو بہت شدہ کی بات ہے۔ زندوں کو اثار ثواب کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک شخص کے بارے میں بات کی جا رہی ہو کہ فلاں صاحب، لوگ کہتے ہیں مدد العالی نام پرکات منسیہ، وہ کئی مرتبہ نا ایسے بھی ہوتا ہے
کہ ناسمجھی میں یا بے دھیانی میں کئی مرتبہ کہہ دیا جاتا ہے فلاں حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کسی کے منہ سے نکل جاتا ہے نا تو ہمارے لوگ ایک مرتبہ ہنس پڑتے ہیں کہ بھائی بندہ تو سامنے سٹیج پہ زندہ بیٹھا ہے اور یہ اس کو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہہ رہے ہیں۔ تو اسی طرح ایک مرتبہ جو ہے ہمارے انجمن طلبہ اسلام کے دوست تھے، وہ بیان کرنے لگے، انہوں نے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی موجودگی میں نا اسی طرح کہہ دیا کہ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ باقاعدہ حیات تھے، اسٹیج پہ تشریف فرما تھے۔ ہمارے اس دوست کو ذرا شرمندگی سی بات میں ہوئی، محسوس ہوا کہ یہ بات مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، لوگوں نے بھی کوئی ایسا اشارہ دیا۔ تو جب آپ اسٹیج پہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ اس میں پریشانی والی بات کون سی ہے، کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت نہیں؟ یہ دعائیہ کلمات ہے، زندوں کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ہم کہتے ہیں تو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے بھائی تمہارے اوپر سلامتی بھی ہو، رحمت بھی ہو اور برکت بھی۔ اگرچہ مرحومین کے لیے زیادہ بولا جاتا ہے اور یہ اللہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، لیکن یہ تصور کر لینا کہ زندہ کو دعا کی ضرورت نہیں، زندہ کے لیے جو ہے وہ دعا ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ دعا جو ہے اس کا تعلق زندہ کے لیے بھی ہے اور اس کا تعلق اس دنیا سے چلے جانے والوں کے لیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہاں پر جو ایت کریمہ میں نے تلاوت کی، یہاں پر بالخصوص ان مسلمانوں کا ذکر ہے جو اس دنیا سے چلے گئے اور ان کے بھائی پیچھے ان کے لیے دعا مانگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھائی تھے، ایک تعلق تھا، پیار اور محبت کا رشتہ بھی تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ٹور پہ گئے تھے، وہ 40 دنوں کا چیلا تھا، واپس آئے، پیچھے ایک سامری جادوگر تھا، اس نے ایک بچھڑا جو ہے وہ بنایا، اس میں مٹی ایسی پھونکی کہ وہ زندہ ہو گیا۔ لوگوں نے اس کو جو ہے وہ معبود بنا دیا، اس سے شروع کر دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے اور قوم کا یہ عالم دیکھا کہ ایک تو پیچھے بھٹک گئے، تو آپ حضرت ہارون علیہ السلام پہ تھوڑا سا غصے ناراض ہوا کہ بھئی آپ نے ان کو کیوں نہیں سمجھایا؟ حالانکہ وہ کوشش کرتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن قوم جو ہے وہ یہ بات نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ جھنکا، اب ناراضگی کا اظہار کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام اس دنیا سے پہلے چلے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی 8ویں پارہ میں کہ رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ اے اللہ میری مغفرت فرما، رب اغفر لی میری مغفرت فرما، ولأخی اور میرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی بھی مغفرت فرما، وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، اور ہم دونوں کو اپنی رحمتوں کے اندر داخل فرما، تو بہت زیادہ رحم فرمانے والا، سب سے زیادہ رحم فرمانے والا۔ اب اس میں جو بہت قابل غور چیز ہے، ایک تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اپنے لیے دعا اس لیے کی کہ آپ سمجھتے تھے کہ چونکہ میں نے اپنے بھائی پہ ذرا غصہ کیا تھا، ناراضگی کی تھی، تو شاید یہ بات اللہ پاک کو پسند آئی ہو یا نہ آئی ہو، اس لیے پہلے تو میں اپنی معافی مانگتا ہوں کہ رب اغفر لی، کہ اے اللہ پہلے میری معافی ولأخی، اور چونکہ حضرت ہارون علیہ السلام نے جو ڈیوٹی میں پیچھے لگا کر گیا تھا وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کی، تو اس لیے اب تیری بارگاہ میں میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اے میرے خالق اور مالک، ان کی وہ ڈیوٹی پوری نہ کر سکنے کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر تو ان کی بھی مدد کرتا۔ اب ایک اور چیز کہ دنیا کے اس معاملات میں انسان اکٹھے رہتا ہے، بھائی اکٹھے رہتے ہیں، لیکن اب ایک پیغمبر کی خواہش آپ سنیں کہ جب جنت کی ابدی بہاریں ہونا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اب تمنا اور آرزو یہ ہے کہ وہاں میں اکیلا نہ ہوں، میرے بھائی حضرت ہارون میرے وہاں بھی تھا۔ اب اس کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں وادخلنا فی رحمتک، اور ہم دونوں کو اپنی رحمتوں کے اندر داخل
داخل کر، یعنی اکیلے ان کو بھی نہیں، اکیلے مجھے بھی نہیں، بلکہ ہمیں اپنی رحمتوں کے اندر داخل فرما، تارحم الراحمین، اور تو بہت زیادہ رحم فرما۔ اللہ پاک سے کچھ بعید نہیں ہے، تو وہ چاہے تو ہم سب کو اس طرح اکٹھے جنت کے اندر ڈالیں۔ ہمیں تو اس طرح دعا مانگنی چاہیے کہ جس طرح آپ دنیا میں ہم اکٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں ہم اکٹھے بیٹھے ہیں، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا اور آرزو اور تمنا یہی کرنی چاہیے کہ اس طرح دنیا میں ایک اچھا سال نصیب فرمایا، ہمیں آخرت کے اندر بھی اچھا سال نصیب۔ اب اس سے ایک پتہ اور چلا کہ ایک اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرنا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت، ایک پیغمبر کا طریقہ، اور اللہ پاک نے اس کو پھر قرآن پاک میں بیان فرما کر گویا حضور علیہ السلام کی امت پہ ایک مہربانی فرما دی کہ اگر تمہارا بھی کوئی بھائی اس دنیا سے چلا جائے تو تم نے اس کے لیے دعا ان الفاظ میں اور اس طریقے سے مانگنی ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے مانگی۔ اتنی مہربانی اور کرم کے سلسلے ہیں۔ اور میرے بھائی اور دوستوں، اس سے پتہ یہ چلا کہ سارے ثواب کی دعا کرنا، دعائے مغفرت کرنا اور اپنے بھائی کے لیے کرنا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، انہوں نے مزید کرم فرمایا اور انہوں نے جو دعا مانگی قرآن میں ہے، ہر نماز میں ہم دعا مانگتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، اور قیامت والے دن سارے مومنوں کی مغفرت۔ اپنے لیے دعائیں مغفرت کرنا یہ ضروری ہے۔ شریعت مطالعہ کا اصول ہے کہ جو بھی معاملہ ہو اس میں آپ پہلے دوسروں کا خیال رکھیں۔ کھانا سامنے آ گیا ہے تو یہ نہیں کہ آپ ایک دم پہلے شروع کر دیں، آپ پہلے دوسروں کو کہیں کہ جی آپ بسم اللہ کریں، آپ شروع کریں۔ پانی پینا ہے پہلے دوسروں کو دیں، چائے آ گئی ہے پہلے دوسروں کو کہیں، دوسروں کا خیال رکھیں پھر۔ لیکن یہاں یہ جو دعائیں ہیں جن میں آپ دیکھ رہے ہیں قرآن پاک میں اور انبیاء کی، ان میں مغفرت کی جب بات آئی ہے تو پہلے آپ نے میری مغفرت کرنا، رب اغفر لی، اس کے لیے یہی ہے، ادھر ہے ربنا اغفر لی۔ میرے بھائی اور دوستوں، ایسا کیوں ہے؟ تو ایسا اس لیے ہے کہ مغفرت طلب کی جاتی ہے جرموں کے اوپر، گناہوں کے اوپر، اور شریعت مطالعہ کا اس معاملے میں اصول یہ ہے کہ جب تم نے کسی کے اندر جرموں کو دیکھنا ہو، عیبوں کو دیکھنا ہو، گناہوں کی بات ہو، تو پہلے اپنے جرم دیکھو اور بعد میں دوسرے کو دیکھو۔ ہمارا تو یہاں معمول یہ ہے نا کہ ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا برائی ہے، وہ فلاں اتنا برا ہے، لگے اسی کام میں رہتے ہیں۔ لیکن کہا گیا کہ نہیں، پہلے دوسروں کے عیب نہ دیکھو۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ جب بڑی اپنے عیبوں پر نظر جہاں بھر میں کوئی برا نہ رہا۔ انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ میں خود کتنا پاپی ہوں، کتنا گناہ گار ہوں، کتنے جرم صبح سے شام تک ہم کرتے ہیں، دانستہ اور نادانستہ کرتے رہتے ہیں، تو پھر دوسروں کو تو مجرم، سیاکار، اسمیاں شیار کہنا یہ تو بعد کی بات ہے۔ پہلے تو میرے مالک اور خالق، اگر بات جرموں کی ہے، اگر بات گناہوں کی ہے، تو تیرے دربار میں اپنے سے بڑا مجرم اور کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے میں تیری بارگاہ میں دستے سوال دراز کر رہا ہوں کہ میرے خالق اور مالک ربنا اغفر لی، سب سے پہلے تو میری مغفرت، والدیہ، پھر میرے والدین کی مغفرت۔ اب یہاں دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے دعائے مغفرت کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت مانگی، اور اس دعا کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مانگا، قرآن پاک میں ہے۔ تو پھر جب بھی اہل ایمان قرآن کی تلاوت کرتے ہیں دعا کو مانگتے ہیں، جب بھی نماز پڑھتے ہیں آپ نماز میں دعا مانگتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بڑی جامع دعا ہے۔ پھر آپ غور کریں، ربنا اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما، والدیہ، میرے والدین کی مغفرت فرما، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور قیامت والے دن سارے مومنوں کی مغفرت فرما۔ صرف اپنی بات ہی نہیں، اپنے والدین کا فائدہ ہے کہ سارے مومنوں کی مغفرت کی۔ میں بارہا اس موقع پہ یہ ضرور عرض کیا کرتا ہوں کہ جو اصل روح رکھی گئی ہے عبادات میں، ان دعاؤں میں، قرآن پاک میں، ہم اس روح کو نہیں پاتے، اس طرف توجہ ہماری کم ہوتی ہے، اور
اور وہ یہ ہے کہ دعا ایسی ہمیں تلقین کی گئی جس میں آپ نے سب کا بھلا سوچنا، سب کے لیے خیر خائی کے جذبات ہو کہ میری بھی مغفرت، میرے والدین کی مغفرت اور قیامت والے دن سارے مومنوں کی مغفرت ہو۔ کسی کے لیے دعا مغفرت کرنا کہ اللہ پاک اس کے گناہ بخش دے، یہ اس کا یہ اچھائی ہے، اس کے لیے بھلے کی بات ہے۔ لیکن کیا عملی طور پر نماز کے بعد جب ہم باہر اکٹھے ہوتے ہیں اور زندگی کے باقی مراحل میں، کیا اس وقت بھی ہمارے دل کی یہی صدا ہوتی ہے کہ اللہ اس کے گناہ بخش دے، اس کو معاف کر دے؟ ہم پھر وہی کام کرتے ہیں، نماز میں یہاں ایک دوسرے کی بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جب باہر نکلتے ہیں تو پھر اپنے انہی مسلمان بھائیوں کی غیبت، انہی کا گلہ اور انہی سے شکوے اور انہی کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس میں ہم دوہرے پن کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، جس میں ہم دوہرے پن کا شکار ہو رہتے ہیں، اور یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ گویا کہ نماز غیر محسوس طریقے سے ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ آپ سب کا بھلا چاہیں، سب کی مغفرت کی بات کریں، لیکن باہر جب ہم نکلتے ہیں تو اپنے اس درس اور اس سبق کو بھول جاتے ہیں۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک چیز کہ جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو اس میں کہا گیا کہ جب آپ باجماعت نماز پڑھ رہے ہو اور آپ سلام پھیریں تو جو آپ کے دہنے طرف مسلمان ہیں آپ ان سب کی نیت ذہن میں ڈالیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو آپ کے دائیں طرف ہے مسلمان ہیں ان سب کے اوپر سلامتی ہوئی اور رب کی رحمتیں ہوں۔ پھر جی بائیں طرف جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بائیں طرف والوں کے لیے بھی سلامتی اور رحمت ہو۔ لیکن پھر ایک بات کہ ہر نماز میں ہم یہ کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی سلامتی اللہ پاک سے طلب کرتے ہیں، رب تعالیٰ سے رحمتیں ایک دوسرے کے لیے مانگتے ہیں، لیکن پھر وہی ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد پھر اس چیز کو ہم فراموش کرتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ مسجد سے نکلتے ہی وہ کسی بات پہ ایک دوسرے سے الجھ پڑے، جھگڑ پڑے، ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑ لیا اور ایک دوسرے سے لڑائی کرنے لگے۔ اس وقت وہ یہ بات ہی بھول گئے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اللہ پاک کے دربار میں جب ہم کھڑے تھے اس وقت ہم کیا مانگ رہے تھے اور کیا چیز طلب کر رہے تھے۔ اس لیے نماز کا حقیقی فائدہ تب ہی ہے کہ جب ہم اس کی ایک ایک بات پہ غور کریں، ہمارے دماغ میں، ہمارے دل میں، دل کی گہرائیوں میں وہ احساسات بھی ہوں جو ہم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، عام طور پر سر مطلب اس میں دعا مغفرت کی بات ہے، دعا ہے جو ہمارے نماز میں تو قرآن پاک سے یہ پتہ چلا اپنے بھائیوں کے لیے دعا مغفرت کرنا، اپنے والدین کے لیے دعا مغفرت کرنا، سارے مومنوں کے لیے دعا مغفرت کرنا، یہ بات جو ہے اللہ پاک کو بڑی پسند ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو میں قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اگر آپ اور میں ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے والدین کے احسانات کا بدلہ اس دنیا میں چکا دیں تو کیا یہ ہمارے لیے ممکن ہے؟ فرمایا یہ ممکن نہیں ہے۔ حل کیا ہے؟ تو میں میری بارگاہ میں دس سے سوال دراز کرو کہ میرے خالق اور مالک رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کیا تم ان دونوں کے اوپر اسی طرح رحم فرما جیسا کہ انہوں نے ہمیں بچپن میں ہمارے اوپر مہربانی کی۔ اب یہ قرآن پاک کا جو حکم ہے یہ حکم مطلق ہے، اور فقہ کا مسلمہ اصول ہے کہ بل مطلق و یجری علی اطلاقی، مطلق ہمیشہ اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ پاک نے زندہ اور مردہ کی قید نہیں لگائی تو والدین زندہ ہیں تب بھی آپ ان کے لیے دعا کریں، والدین اس دنیا سے چلے گئے تب بھی آپ ان کے لیے دعا کریں۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ پابندی نہیں لگائی کہ نماز سے پہلے یا نماز سے بعد، ایک دن ان کے فوت ہونے سے پہلے یا ایک دن بعد نہیں، مطلق اللہ پاک نے ہمیں کھلا چھوڑ دیا، کوئی پابندی نہیں لگائی۔ تو گویا یہ بھی رب تعالیٰ نے کرم فرمایا، ایک مہربانی فرمائی، ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی کہ جب بھی تمہیں موقع ملے تمہارے والدین زندہ ہیں تب بھی، اور اگر اس دنیا سے چلے گئے تب بھی تم ان کے لیے دعا رحمت اور مغفرت کرتے رہو۔ ترمذی شریف کی ایک اور حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں فراموش کر دیتا ہے، بھلا دیتا ہے، تو اس کے رزق میں کمی کر دی جاتی ہے۔ اور یہ توجہ والی بات ہے کہ آج لوگ رزق کی کمی کا شکار ہیں، ہر بندہ پریشان ہے،
لیکن ان وجوہات کو ہم کم ہی تلاش کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے رزق میں بے برکتی ہوتی ہے. اور اس کی ایک وجہ حضور علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی کہ جب بندہ اپنے والدین کو اپنی قوم میں بلا دیتا ہے تو اللہ پاک اس کے رزق میں کمی شروع کر دیتا ہے. اب اس میں جب غور کیا تو میں نے کہا کمال ہے کہ بندہ اپنے والدین کے لیے دعا بھی کرے اور اس کے رزق میں بھی اضافہ ہو. کتنے اللہ پاک کی مہربانی والی بات ہے. اس کا مفہوم مخالف تو یہی بنتا ہے جو حدیث پاک سے میں پتہ چل رہا ہے کہ اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اس سے آپ کو والدین کی رضا بھی نصیب, اللہ پاک کی رضا بھی نصیب, ساتھ رزق میں اضافہ بھی. اس سے اچھی اور کون سی بات ہے. تو بہرحال دوسروں کے لیے دعا کرنا, ان کے لیے اچھا سوچنا, دعا مغفرت کرنا, یہ بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں بہت پسندیدہ اور اچھا عمل ہے. آج ہمارے پروفیسر محمد نواز صاحب کے بھائی جو اس دنیا سے چلے گئے, ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے. تو آپ سب حضرات جو ہے ایک دفعہ لام شریف, 3 دفعہ قرآن شریف اور اول آخر درود شریف پڑھ کر میرے مل کر دیں, ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں, کیونکہ پھر میں نے چلا جانا ہوتا ہے دوسری طرف. سب کے درجات بلند فرما, جملہ لوائقین کو پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سنت ہے.